الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم وحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ دو اشعار شاعر دربار رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، جس کی تشریح شاعروں نے اردو زبان میں کچھ اس طرح کرنے کی کوششیں کی ہیں کہ دو جہاں میں ثانی خیر الورا ہے ہی نہیں، ایسا بچہ اور کسی ماں نے چنا ہے ہی نہیں، ڈھونڈ کر جبرائیل آئے اور بولے یا نبی آپ کے جیسا ہنسی کوئی پیدا ہوا ہے ہی نہیں۔ تو عقیدت اور محبت کے ہدیے پیش کرتے ہوئے مدرسہ غوثیہ بدر العلوم کے احاطے نور میں آپ حضرات کی شرکت آپ سب کے لیے باعث فخر باعث مسرت ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام تر آنے والے جملہ برادران کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی مشاہیر شخصیات کی آمد سے یہ علاقہ جگمگ جگمگ نظر آ رہا ہے، بلکہ تجلیات حکمت کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ کمیٹی کے افراد، ان کا خلوص، ان کی محبتیں، آپ حضرات کی محبتوں نے، آپ کی عقیدتوں نے قدم قدم پر عقیدتوں کا پھول نچھاور کر کے عشق و محبت کی ایک فضا قائم کی ہے۔ میں تمام تر احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے دو نعتیہ اشعار کے تضمینی اشعار سے اپنی نقابت کا آغاز کرتا ہوں کہ خوش نما موسم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، وقت بے حد کم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا یہی اعلان ہے، تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب اعلیٰ حضرت پر جب تضمینی اشعار پڑھے جائیں تو مجمع میں یہ ماحول، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ بلند آواز سے یا رسول اللہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ہری جھنڈی کی طرح لہراتے ہوئے بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھائیے بلند آواز سے، ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، زندہ دلی کا ثبوت پیش فرمائے، نبضوں میں عشق محمدی کی لہر دوڑ جائے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ایسا ہونی چاہیے بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ ایک قطعہ سن لیں، ابھی میں نے کل مکرم پور میں ریاض خان دربھنگوی صاحب ممبر شریف پر نازش علم و فن شیر رضویت حضرت علامہ قاری شکیل احمد سراجی ملک پور دربھنگا اور خطیب اہل سنت نازش بزم خطابت ماہر وید و قرآن چترویدی مہان حضرت علامہ ڈاکٹر قاری اقبال چترویدی صاحب قبلہ مدھوبنی اور تمام تر احباب کی محبتوں کو لے کر کے ناظم اجلاس سے میں نے کچھ نقابت کی خوشبو کشیر کر کے آپ حضرات سے ملنے جلنے کا سفر طے کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب جو خود ذی علم، ذی صلاحیت، ذی استعداد، صاحب فکر و نظر، اچھے قلمکار، زبان و ادب کے ماہر، جن کا صداقت پسندانہ نظریہ جو قابل تعریف بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے، میری نظر میں یہ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو دل سے محبت کرتے ہیں۔ تمام احباب کا جن لوگوں کا نام میری زبان پہ نہیں بلکہ دلوں میں موجود ہے، ان کا تہہ دل سے
استقبال ہے، خیر مقدم کیا جا رہا ہے، بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے پیچھے والے بھی بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھائیے، اٹھائیے بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ جس قوم میں صلاح الدین ایوبی ایسا بندہ پیدا ہوا، اس قوم کی یہ حالت رہے گی زندہ دلی کے ساتھ۔ بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور آواز محبت بلند کیجئے کہ کسی بھی حال میں یہ مردہ دلی اچھی نہیں لگتی، رہے ماحول جیسا بزدلی اچھی نہیں لگتی۔ صلاح الدین ایوبی ہوا جس قوم میں پیدا، اسی کی قوم میں اب بزدلی اچھی نہیں لگتی۔ تو بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ سن لے کل جو پڑھا تھا شعر مکرم پور مدھونی میں، علامہ صادق حسین صاحب مالیگاؤں کی موجودگی میں پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا کہ غم کا باعث عظمت کی اونچائی لگنے لگتی ہے۔ غم کا باعث ارشاد رضا بلالی صاحب، مولانا فیاض صاحب سن لیں، غم کا باعث عظمت کی اونچائی لگنے لگتی ہے۔ اس شعر پر ایک نعرہ نہیں بلکہ دو چار نعرے لگنی چاہیے۔ میں پڑھ رہا ہوں، بہت اچھا شعر ہے، یہ کہہ لے کہ یہ دل کی وادی میں سجا کے رکھنے یہ قابل ہے یہ شعر۔ غم کا باعث غم کا باعث عظمت کی اونچائی لگنے لگتی ہے۔ کون سا قافیہ ہے ریاض خان صاحب، اس کو دیکھیں آپ، اس میں کون قافیہ ہے ملاحظہ کریں کہ غم کا باعث عظمت کی اونچائی لگنے لگتی ہے، کوہ ہمالیہ کی چوٹی بھی رائی لگنے لگتی ہے، تارا ربیع النور کا پرچم دیکھ کر سنی کے گھر پر جانے کتنے لوگوں کو اونچائی لگنے، جانے کتنے لوگوں کو، جانے کتنے لوگوں کو، جانے کتنے لوگوں کو بول سکتے ہیں نا بھائی، قافیہ میں پیش کروں گا، ردیف تو آپ پیش کر سکتے ہیں نا، ہے نا۔ غم کا باعث عظمت کی اونچائی لگنے لگتی ہے، کوہ ہمالیہ کی چوٹی بھی رائی لگنے لگتی ہے، تارا ربیع النور کا پرچم دیکھ کر سنی کے گھر پر جانے کتنے لوگوں کو مرچائی لگنے لگتی ہے۔ تو آئیے محبتوں کی اس پاکیزہ ماحول میں میں چاہتا ہوں کہ لمبی نظامت کا قائل بھی نہیں، لمبی نظامت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ حضرات جس انداز میں بیٹھے ہیں یہ بیٹھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، مگر جب تک کہ آپ کے جذبات کے سمندر میں اچھال نہ ہو، جب تک کہ آپ کے احساسات کی وادی میں ایک نیا صدرنگ نہ ہو، تو اس وقت تک نہ کوئی کیفیت بنے گی، نہ مزاج بنے گا، نہ ماحول بنے گا، ہے کہ نہیں۔ تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی بڑائی اور اس کے رسول کی کبریائی بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے حضرت مولانا ڈاکٹر اقبال چترویدی صاحب کا استقبال کر لے، نعرے لگائیے بلند آواز سے، نعرہ ایسا ہونی چاہیے کہ بنجر زمین پر تازہ پھول کھل جائے، نعرہ ایسا ہونی چاہیے کہ نفسوں میں عشق محمدی کی لہر دوڑ جائے، نعرہ ایسا ہونی چاہیے کہ امام احمد رضا کی یاد تازہ ہو جائے، ایسا نعرہ ہونی چاہیے۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ میں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں، ہاتھوں کو اٹھائیے بلند آواز سے، ہے کہ نہیں، ہاتھوں کو اٹھائیے بلند آواز سے، نعرہ تکبیر۔ ہلکے میں لے رہے ہو، یہ ہلکا نہیں نہ ہے، سب لوگوں کے منہ میں، کچھ لوگوں کے منہ میں پان ہے، گٹکا ہے، کھینی ہے کہ نہیں، ہلکے میں لے رہے ہو، ہلکا نہیں نہ ہے کہ نہیں، ہلکے میں لے رہے ہو، ہلکا نہیں نہ ہے، ہلکے میں لے رہے ہو، ہلکا نہیں نہ ہے۔ ابھی کل ہی پڑھا تھا، تفریح اور کھیل کا اڈا نہیں نہ ہے، ہلکے میں لے رہے ہو، ہلکا نہیں نہ ہے، تفریح اور کھیل کا اڈا نہیں نہ ہے، شیکھر ہے منہ میں، گٹکا ہے، کھینی ہے، پان ہے، بیڑی ہے، سرکار کا یہ جلسہ ہے، تماشا نہیں نہ ہے کہ نہیں۔ تو نعرہ ایسا بلند کیجئے بلند آواز سے کہ یہاں سے میری آواز مقصود پور شریف کے گنبد سے ٹکرا کر بریلی شریف کے گنبد سے ٹکراتی ہوئی بایا کلیر اجمیر سے ہوتے ہوئے بغداد سے ہوتے ہوئے کربلائے محلہ سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف پہنچ جانی چاہیے۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو اٹھائیے بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، اور آواز محبت
भी तो उठाए, जब इंजन बोलेगा तभी तो डब्बा बोलेगा, है कि नहीं। नजरअंदाज करने में फकत तुम ही नहीं माहिर, निगाहें फेर लेने का हुनर हमको भी आता है। तो बुलंद आवाज से नारे तकबीर, बुलंद आवाज से एक देहाती